امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے میں ایک شخص نے دعویٰ نبوت کر دیا اور کہا کہ میں اس کا ثبوت بھی دے سکتا ہوں۔ امام اعظم نے لوگوں کو سمجھایا، جو بھی اس سے ثبوت یا معجزہ طلب کرے گا وہ مرتد ہو جائے گا، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ علامہ ابن جریر طبری اپنی مشہور و معروف تفسیر میں اس آیت لکن رسول اللہ و خاتم النبیین کے ذیل فرماتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کو ختم کر دیا اور اس پر مہر لگا دی۔ اب دروازہ نبوت قیامت تک کسی کے لیے نہیں کھلے گا۔ امام طحاوی اپنی کتاب عقیدہ سلفیہ میں امام ابو حنیفہ اور امام یوسف اور امام محمد جیسے قدیم بزرگوں کے عقائد کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے بہت ہی محترم و مقدس بندے ہیں، متقین کے امام، اللہ کے رسولوں کے سردار اور اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں۔ ان کے بعد ہر دعویٰ نبوت ایک کھلی گمراہی ہے اور خود پرستی قرار پائے گا۔ علامہ ابن حزم اندلسی لکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سلسلہ نزول وحی تمام ہو گیا، کیونکہ وحی کا نزول صرف انبیاء پر ہوا کرتا تھا، جبکہ خداوند تعالیٰ نے صاف اعلان کر دیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے درمیان کسی کے باپ نہیں مگر خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خاتم النبیین ہے، لہٰذا اب نہ کوئی نبی ہوگا اور نہ ہی رسول۔ امام غزالی فرماتے ہیں، اگر اجماع سے رد گردانی کے حق کو تسلیم کر لیا جائے تو اس سے کافی فضولیات کے لیے دروازہ کھل جائے گا۔ مثلاً اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی کسی کے لیے نبوت کا حصول ممکن ہے تو ہمیں اسے کافر کہنے میں ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کے برخلاف اگر کوئی اسے کافر کہنے میں ہچکچائے یا ایسا کہنا اس کے مطابق گناہ ہو تو اسے اپنا موقف ثابت کرنا ہوگا، کیونکہ ختم نبوت ایک مسلمہ عقیدہ۔ منکر ختم نبوت ان واضح اور آشکار حق جملوں کی کیا تعویل کریں گے؟ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، خاتم النبیین، نبیوں میں سے آخری۔ محی السنہ علامہ بغوی اپنی تفسیر معالم التنزیل میں لکھتے ہیں، اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا، لہٰذا آپ آخری نبی ہیں۔ ابن عباس اقرار کرتے ہیں کہ اللہ نے اس آیت میں اعلان کر دیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ علامہ زمخشری اپنی مشہور تفسیر کشاف میں فرماتے ہیں، اگر کوئی پوچھے کہ کیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہوں گے جبکہ عیسیٰ دنیا کے خاتمہ سے پہلے آخری دور میں ظاہر ہوں گے، اس کے جواب میں ہم کہیں گے کہ ختم نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب ہے کہ آپ کے بعد کسی کو بھی نبوت عطا نہیں کی جائے گی۔ حضرت عیسیٰ کو تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نبوت عطا کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ کو تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروں کی حیثیت سے ظاہر ہوں گے اور وہ اسلام کے قبلے کی طرف من کر کے نماز پڑھیں گے جیسا کہ ہر مسلمان پڑھتا ہے۔ قاضی عیاض لکھتے ہیں، جو کوئی دعویٰ نبوت کرتا ہے وہ ان فلاسفہ اور صوفیاء کے نظریے کی تائید کرتا ہے جو کہتے ہیں کہ تزکیہ نفس کے ذریعہ حصول نبوت ممکن ہے۔ اس طرح ہر وہ شخص جو دعویٰ نبوت نہیں کرتا مگر دعویٰ کرتا ہے کہ اس پر وحی نازل ہوتی ہے، ایسے تمام افراد مرتد، کافر اور منکر ان ختم نبوت حضرت محمد، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اور واضح لفظوں میں اللہ کا یہ پیغام لوگوں تک پہنچایا ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ سلسلہ نبوت آپ کی ذات پر تمام ہو گیا اور اس پر مہر اختتام لگا دی گئی ہے اور آپ کو تمام کائنات کے لیے نبی اور رسول بنا کر مبعوث کیا گیا۔ تمام امت کا اس پر اجماع کہ آن حضرت کے ان صاف، واضح
آشکار حق الفاظ سے سوائے ختم نبوت حضرت محمد نہیں نکلتے ہیں، لہٰذا ان کی کوئی اور تعویل ممکن و مناسب نہیں ان معتبر ترین واضح نصوص کی موجودگی میں، جبکہ اس پر امت کا اجماع بھی ہو چکا ہے۔ لہٰذا اس میں کوئی شک نہیں کہ ان منکرین ختم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ میرے بعد نہ کوئی نبی آئے اور نہ کوئی رسول آئے گا۔ نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرقے وجود میں آئے ہیں اور تمام دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ علامہ شہرستانی اپنی معرکۃ الآراء تصنیف الملل والنحل میں رقم تراز ہے، اور اس طرح وہ شخص جو یہ کہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور آ سکتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ایسا شخص کافر ہے۔ علامہ بیضاوی اپنی تفسیر انوار التنزیل میں فرماتے ہیں، دوسرے لفظوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کی ذات پر سلسلہ نبوت تمام ہوا اور اس پر مہر اختتام لگا دی گئی۔ حضرت عیسیٰ کے آخری زمانے میں ظاہر ہونے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر حرف نہیں آتا، کیونکہ حضرت عیسیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے پیرو کی حیثیت سے ظاہر ہوں گے۔ علامہ علاء الدین بغدادی اپنی تفسیر حازن میں فرماتے ہیں، خاتم النبیین یعنی خدا نے ان پر نبوت کو ختم کر دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، نہ ہی کوئی ان کی نبوت عظمی میں شریک ہے۔ امام راضی اپنی مشہور تفسیر کبیر میں خاتم النبیین کی شرح میں فرماتے ہیں، اگر کوئی ایسا نبی ہو جو آخری نہ ہو تو اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ کچھ احکام یا کار نبوت، کچھ ذمہ داریوں کو ادھورا چھوڑ دے تاکہ آنے والا نبی ان معاملات کو مکمل کرے، لیکن وہ نبی جو آخری ہو اور اسے پتہ ہو کہ اب کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے گا اور اپنی قوم کو مکمل اور واضح ہدایت عطا کرے گا، کیونکہ وہ ایک ایسے مہربان باپ کی طرح ہوتا ہے کہ جسے معلوم ہے کہ اس کے بعد بیٹوں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ علامہ حفیظ الدین النصفی اپنی تفسیر مدارک التنزیل میں لکھتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ اعلیٰ صفات ہے کہ اس پر سلسلہ نبوت تمام ہوا، دوسرے لفظوں میں وہ آخری نبی ہے۔ خداوند تعالیٰ آپ کے بعد کسی کو بھی نبوت عطا نہیں کرے گا۔ حضرت عیسیٰ کو تو نبوت پہلے عطا ہوئی تھی، اور جب وہ ظاہر بھی ہوں گے تو شریعت محمد کے پیرو اور مومنین میں سے ایک ہوں گے۔ علامہ جلال الدین سیوطی اپنی تفسیر جلالین میں فرماتے ہیں، خدا اس بات سے آگاہ کہ اب کوئی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ ہوگا، اور جب حضرت عیسیٰ ظاہر ہوں گے تو شریعت محمدی کی پیروی کریں گے۔ علامہ ابن بخیم اپنی کتاب جو کہ فقہ کی عظیم تصانیف میں سے ایک ہے فرماتے ہیں، جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے وہ مسلمان نہیں، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت اسلام کے ایسے بنیادی عقائد اور اصول میں سے ہے جس پر اعتقاد رکھنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ ملا علی قاری اپنی تفسیر فقہ اکبر میں لکھتے ہیں، اجماع امت سے یہ بات ثابت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعویٰ نبوت کرنا صریح کفر کے مترادف ہے۔ 12ویں صدی ہجری میں اورنگزیب کے زمانے میں اس کے حکم سے ہندوستان کے جید علماء نے ایک کتاب مرتب کی تھی جو کہ فتاوی عالمگیری کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس میں درج ہے کہ جو شخص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری نبی نہ مانے وہ مسلمان نہیں، اور شخص دعویٰ نبوت اور رسالت کرے تو وہ مرتد قرار دیا جائے۔ علامہ شوکانی اپنی تفسیر فتح القدیر میں فرماتے ہیں، اکثر قاریان نے خاتم کو تے کے نیچے زیر کے ساتھ پڑھا ہے، مگر عاصم اسے زبر کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ پہلی قراتت کے مطابق مانے ہوں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نبوت ختم کر دیا، دوسرے لفظوں میں آپ آخری نبی ہیں۔ دوسری قراتت کے مطابق مانے ہوں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مہر ہیں جو دفتر رسالت کو بند کرنے کے لیے لگائی گئی ہے، لہٰذا سلسلہ نبوت پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مہر اختتام لگا دی گئی۔ علامہ آلوسی اپنی تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں، لفظ نبی مشترک ہے مگر لفظ رسول کی ایک خاص اہمیت ہے۔
لہٰذا جب آن حضرت کو نبیوں کی مہر کا اختتام کہا جاتا ہے تو لا محالہ اس کا مطلب رسولوں کی مہر اختتام ہی ہوا ہے۔ جو کوئی یہ دعویٰ کرے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کسی پر وحی نازل ہوتی ہے تو وہ کافر قرار دیا جائے گا۔ مسلمانوں کے درمیان اس کے متعلق کوئی دو رائے نہیں ہے۔ خدا کی کتاب میں خاتمیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل واضح اور آشکارا ہے۔ سنت سے اس کی کھلی نشاندہی ہوئی ہے اور امت کا اس پر اجماع ہے۔ لہٰذا جو کوئی اس کے خلاف اختلافی دعویٰ کرے گا وہ مرتد قرار دیا جائے گا۔ ان تمام ٹھوس دلیلوں کے بعد ناظرین کی دقیق نظروں کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کرنا چاہوں گا کہ جتنے بھی دعوائے نبوت کرنے والے گزرے ہیں، چاہے وہ غلام احمد قادیانی ہو یا مرزا علی محمد اور حسین علی نوری بہا اللہ، ان سب کی کتابوں میں صاف طور سے اس قسم کے جملے ملیں گے۔ بہا اللہ نے اپنے آپ کو نبی کہلوایا یا نبی ہونے کا دعویٰ کیا، جو خود قبولیت کی محتاج ہے، جبکہ انبیاء کرام صرف اعلان کیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو منوانے پر زور نہیں دیتے تھے، بلکہ ایک اللہ کی طرف بلانے پر زور دیتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ جھوٹے دعوے داران نبوت میں اعلان نبوت کے جملے میں خود پسندی اینا جھلکتی نظر آتی ہے، جبکہ سچے نبی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہرحال ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ جھوٹے دعوے داران نبوت کا تا حد امکان قولی و فعلی انکار کرے تاکہ قیامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منہ دکھا سکے۔ سيد الكونين